الرحیم. خواتین و حضرات، آج کا موضوع ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے ہے. مسلمان جہاں بھی ہوگا، جس ملک میں بھی ہوگا، اسلام کی تعلیمات ہیں کہ جب آپ جس ملک میں رہیں ان کے قانون کا احترام کریں. یعنی جب آپ معاہدے پہ ہو، مسلمان ایک اسلامی ملک ہو اس کے اندر رہنا ہو، یا وہ دارالحرب ہو، دارالکفر ہو، دارالامن، مختلف اصطلاحات. یعنی وہاں پہ اگر مسلمانوں کی میجارٹی ہے اور پھر بھی گورنرز جو ہے وہ غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ غیر مسلم، یا وہاں پہ مسلمان مینیارٹی میں ہو، غیر مسلم میجارٹی میں ہو، گورنرز پھر بھی غیر مسلم کے ساتھ ہیں. اس کے بالعکس مسلمان کم ہو، گورنرز مسلمانوں کے ساتھ، اور زیادہ جو ہے اس میں غیر مسلم. جس صورتحال میں بھی ہو، لیکن معاہدے کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. ایک ملک ہوتا ہے، اس کا نظم و ضبط ہوتے ہیں، اس کے اندر قوانین ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیا جائے تو اسلام نے ہر چیز کے لیے ہمیں اس میں آسانی پیدا کی. ایک دارالحرب، ان کے مسائل کچھ جدا ہیں، عام حالات سے ان کے مسائل جدا ہیں، وہ ایک سائڈ پہ ہم رکھتے ہیں. لیکن عام معمول میں جب ہم معاہدے کے اعتبار سے جس بھی ملک میں ہم رہیں، اپنے ملک میں رہیں، عام جنرلائز ہمارے ساتھ ہمارے لیے احکامات یہ ہیں کہ ہم پرامن رہیں، اور اس شہری کی جو ذمہ جو ریاست کے حقوق ہے، ریاست کا شہری کے لیے، شہری کا ریاست کے حقوق. شہری کیسے شہری ہوگا؟ سٹیزن لائف، اس کا سٹیزن زندگی جو ہے، بینگ اے سٹیزن، وہ کس طرح زندگی گزارے گا. بعض چیزیں تو کامن ہیں. اسلام نے، ہر مذہب نے دیانت داری کی بات کی ہے، امانت داری کی بات کی ہے، صاف گوئی کی بات کی ہے. جھوٹ کو ہر مذہب نے اس کو برا سمجھا ہے، ہر معاشرے نے اس کو برا سمجھا ہے. دھوکہ ہو، فراڈ ہو، فریب ہو، یہ چیزیں ہر مذہب، ہر مسلک، ہر ایک اچھے سویلائزیشن نے اس کو برا سمجھا ہے. تو یہ چیزیں اسلامی تعلیمات کی تناظر میں، جھوٹ کے بارے میں کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. دھوکہ، فراڈ، خیانت، حرام خوری، یہ چیزیں نہ ہوں، یہ اسلام کے اندر منع ہے. اور اسلام کے علاوہ جو اچھی تہذیبیں ہیں، سویلائزڈ نیشنز ہیں، اس کے اندر یہ چیز معیوب سمجھی جاتی. تو شہری کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ اس پر اگر کچھ لوازمات ہیں، یعنی اس حکومت کی کچھ ان پہ اوپر فرائض ہیں، وہ ان سے کوئی ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے، ان سے کچھ یعنی یوٹیلیٹی بیس میں جس چیز میں بھی، اور پھر وہ ان کے جو اجتماعی زندگی ہے ان پر وہ اس کو لگا رہے ہیں، اس میں امانت داری ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے وہ سارا سسٹم. تو اسی طرح اگر اچھی شہری ہو تو پورے ملک کا نظام اچھا چلے گا، اس میں گورننس کے اندر آسانی ہوگی. اسلام نے گورننس کے اندر آسانیاں پیدا کی ہیں. جو آپ کے لیے گورننس دے گا، جو آپ کو چلائے گا، جو نائب ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، جو امیر ہوگا، مختلف ٹرمنالوجیز ہیں. ہر ملک میں کوئی مملکت کے سربراہ کو پریزیڈنٹ کہے گا، اور کوئی پرائم منسٹر کہے گا، کوئی اس کو بادشاہ کہے گا، کوئی اس کو خلیفہ کہے گا، کوئی اس کو امیر المومنین سے مخاطب کرے گا. اسی طرح مختلف ٹرمنالوجیز پر وہ گورنرز لیتے ہیں. اسی طرح وہ پاور کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ڈویژن ہوتی ہے پاورز کی، اس کے اپنے ٹیئرز ہوتے ہیں ہر لیول پہ. اس کے اندر بھی انسان بیٹھے ہیں،
ان کی بھی حوائج ہیں، وہ بھی رشتہ داریاں رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے بیوی بچے رکھتے ہیں، بال بچے رکھتے ہیں، یہ سب ان کے لیے ہے۔ تو ان کے لیے بھی آسانیاں اسی ہی صورت میں ہو سکتی ہیں جب اچھے سے شہری ہو شہر کا، پورے ملک کے اندر شہری اچھے ہو، ذمہ دار شہری ہو، وہ اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتے ہو۔ ہر مسلمان اگر صفائی پہ آ جائیں، صفائی کے بارے میں اسلام کا حکم ہے، الطہور شطر الایمان، یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ جب صفائی ہر شہری خود بھی صاف ہوگا، گھر بھی صاف رکھے گا، اپنے محلہ اور اپنی گلی کو، اپنے ارد گرد ماحول کو صاف رکھے گا، ہر ایک اس طرح کرے گا، تو پھر جو سروسز ہیں ہمارے لیے گورنمنٹ، یعنی گند اٹھانے کی جو جگہ ہیں اور وہاں رکھنے کی جگہ ہیں، وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا، ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا، ایک ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کی ریفلیکشن وہاں ہوگی، بیماریاں کم ہوں گی۔ جب بیماریاں کم ہوں گی تو اس پر ہمارے پیسے کم خرچ ہوں گے، زیادہ پیسے نہیں خرچ ہوں گے۔ جب زیادہ پیسے نہیں خرچ ہوں گے تو پھر کم آمدنی میں ہمارا اچھا گزارا ہوگا۔ تو اسی طرح ان چیزوں میں اگر ایک اچھا شہری ہو تو گورننس اچھا، ایک اچھا شہری ہو تو جنگ جھگڑے کم، ان کا دفاع پہ بھی پیسے کم لگیں گے، یعنی جو انٹرنل دفاع ہے، جو اندرونی طور پر پروٹیکشن ہے، ایک شہریوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہمارے یعنی فورسز ہیں، اس کو پھر کم موبلائز کیا جائے گا، کم وہ جو ہے وہ یعنی راؤنڈ کریں گے، کم گشت کریں گے، ان پر فیول خرچہ کم آئے گا، کیونکہ اچھے شہری ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، ہے ہمارے اچھے معاشرے، اچھی سوسائٹی، اچھے علاقے ہمارے اگزامپل میں ہیں۔ میں خود جو 2005 میں فلڈ آیا تھا، نہیں ارتھ کوئک ہوئی، تو ہمارے مظفر آباد، گڑھی حبیب اللہ، بالا کوٹ اور ہمارے شنکیاری اور یہ بٹگرام کا علاقہ بڑا متاثر ہوا تھا اس سے۔ اس میں میرا خود 6 مہینے میں ان کے ریلیف پروگرام میں میں نے خود والنٹیئرلی کام کیا تھا۔ تو کشمیر کے اندر ہماری سٹی تھی گڑھی دوپٹہ، وہاں یعنی 2-3 مہینے میں وہاں رہا۔ گڑھی دوپٹہ میں ہم میڈیکل ریلیف ان کو دے رہے تھے، کیمپس تھے، میڈیکل کیمپس لگا رہے تھے، اور ہاسپیٹل تھے، موبائل ہاسپیٹل ہم نے۔ تو وہاں پہ گڑھی دوپٹہ میں ہم نے کشمیر برادری کو جو دیکھا، وہاں 2-3 مہینے وہ لوگ ریلیف کا سامان بھی لے رہے تھے، چیک اپ کے لیے آ رہے تھے، ہمارے پیرول ہمارے ساتھ راشن والی بھی تھے، راشن دے رہے تھے۔ 2-3 مہینے میں ایک جھگڑا بھی میں نے نہیں دیکھا، وہ لوگ کم جھگڑتے، یعنی کشمیر کے جو لوگ میں بات کروں۔ اگر یہی فلڈ 2010 میں نوشہرہ میں آ گیا، یہاں پہ ورلڈ فوڈ والے اور اس طرح ادارے آئے، اس نے وہ راشن جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، جہاں ہم پروگرام کر رہے ہیں یہاں ورلڈ فوڈ والوں کی کیمپ لگی ہوئی تھی، 2010 کی بات کر رہا ہوں، روزانہ اس میں 50-60 جھگڑے ہو رہے تھے، قطاروں پہ جھگڑے ہو رہے تھے، یعنی پشتون یہاں بلڈ جو ہے اس میں جھگڑے، آپ کیوں آگے ہو گئے، وہ کیوں آگے ہو گئے، تو وہ وہاں بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جھگڑے تھے۔ یعنی یہ تو ایک ماحول کا اور ایک کلچر کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے، وہاں میں نے لڑائی جھگڑے نہیں دیکھے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے اچھی شہری ہو، بشعور شہری ہو، اور ان کے اندر برداشت ہو۔ یہ ویسٹرن کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں، اچھی شہری دیکھتے ہیں، یعنی اس طرح لائن میں ایک ڈسیبل آ گیا، اس کو ایک نے جگہ دیا، دوسرے نے دیکھا کہ اس نے تو ڈسیبل کو جگہ دیا۔ اسی طرح یہ ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں واٹس ایپ پہ، مختلف ہمیں ٹویٹر پہ اکاؤنٹس بھی یہ بھیجے ہیں، لوگوں نے دیے ہیں، لوگوں نے شیئر کیے ہیں۔ ڈسیبل کو یعنی قطار میں کھڑا ہے، اس کو جگہ دیا، دوسرے نے دیکھا کہ اس نے تو ڈسیبل کو جگہ دیا، اس نے اس کو جگہ دیا، پھر پیچھے والے نے اس کو دیا، پھر اسی طرح 4-5-6-10 بندے کھڑے ہیں، اور اس کو ہر ایک کے آپ نے ڈسیبل کو رسپیکٹ کیا، ڈسیبل کا یعنی معذور کا۔ تو میں
آپ کو اپنا حق دے رہا ہوں، آپ بھی آگے ہو جائے. اسی طرح ویڈیوز ہم نے دیکھے. اگر ویسٹرن کنٹریز میں یہ ہو سکتا ہے، یعنی قطاروں کے اندر یوٹیلیٹی بلز داخل کر رہے جو بھی ہے، اگر ان کے اندر یہ خصلتیں اور یہ عادات ہیں، تو پھر اسلام کے اتنے بڑے دعوے دار ملک جو کلمے کے نام پہ آزاد ہوا ہے، اس کی شہری اچھی شہری کیوں نہیں بن سکتی؟ کیا نقصان ہے، نقائص ہے ہمارے نظام تعلیم میں، جس کو ہم صرف تعلیم علم اور تربیت کا لفظ ہم نے چھوڑا، اور پھر وہاں پہ پراپر ٹریننگ نہیں ہے، پراپر وہ تربیت نہیں ہے. گریجویشن اور ڈگریاں تو لیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ ایجوکیشن اور وہ وزڈم نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے انسان بن کے کس طرح. اسی طرح ایک کہاوت ہے، ایک یعنی وہ پروورب، اس کو سمجھے کہ عالم بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے. عالم بننے کے لیے تو 8 سال مدرسے میں چلے جاؤ، آپ عالم بن جاؤ گے، آپ کی دستار بندی ہو جائے گی، عالم مولانا صاحب بن گئے. پھر 2 سال اور رہے، پھر مفتی صاحب بن گئے. عالم بننا کوئی مشکل نہیں ہے، انسان بننا بڑا مشکل ہے. انبیاء نے صرف علماء نہیں بنائے، انبیاء نے کاملین، اس طرح بہت اچھے مثالی انسان بنائے، اچھے لوگ بنائے جو معاشرے کے لیے اچھے سوچ رہے. تو اسی طرح تو ہم تو تعلیم بھی دے رہے ہیں. میں اگر اپر کلاس کو یعنی جو ہمارے ویل ایجوکیٹڈ کلاس میں اگر بات کروں، میں اگر یہ بات کر لوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر، میں شہریوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، سٹیزن، اچھے سٹیزن کے بارے میں ٹرینڈ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگ سارے جو ہے ٹیلنٹڈ بچے ہمارے اس بیلٹ میں، پشتون بیلٹ میں، پاکستان میں، سارے ٹیلنٹڈ بچے، سارے جو جتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان میں سے اکثر جو ہے پری میڈیکل پہ جاتے ہیں. یہ پری انجینئرنگ بھی بعد میں پھر میتھمیٹکس کرتے ہیں اور انجینئرنگ میں. پری میڈیکل میں جاؤں گا اور پھر میں میڈیکل کالج جاؤں گا، MBBS ڈاکٹر بنوں گا، پھر اس کے بعد FCBS کروں گا، اور اس طرح ایک اچھا پروفیسر اور بہت بڑا کمانے کا مشین بنوں گا. اور کمانے کا مشین ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پروفیسر، ہمارے پشاور ڈبگری گارڈن میں بیٹھے ہوئے ایک پروفیسر بہت بڑا مشین ہوتا ہے پیسوں، بہت اچھے خاصی اس کی اماؤنٹ ہوتی ہے، لاکھوں میں روزانہ کماتے ہیں، لاکھوں میں. تو ان کے جو جونیئرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو TMOs ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہمارے پروفیسر صاحب کے ساتھ 3 گاڑیاں ہیں، اور ان کی کوٹڑی جو ہے، ان کا جو بنگلہ ہے حیدرآباد اور اسلام آباد میں، وہ 2 کنال کی ہے. تو وہ بیچارہ جو انڈر ٹرینی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ میں کس طرح اس کو بناؤں. تو وہاں سے اس کو ایک لالچ لگی ہوئی